موسیقی اور انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ زمانہ قدیم ہو یا جدید، زمین مشرق کی ہو یا مغرب کی، ہر جگہ اور ہر زمانے میں انسان موسیقی سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے۔ رات پنیاڑی پویوں پر ہاری ناری اتی اثر جتے داند ہرن کے جوٹین دا دکیا۔ یوں تو موسیقی کی بہت سی اصناف مقبول عام ہیں، جیسے کہ مغرب کے رہنے والوں میں سیمفنی، اوپرا اور پاپ میوزک۔ لیکن موسیقی کی ایک صنف ایسی بھی ہے جس کا انداز، میلوڈی اور ردھم سب سے مختلف اور جدا ہے۔ جی ہاں، موسیقی کی یہ صنف قوالی ہے جسے سن کر ہو جاتی ہے روحانیت طاری۔ ابتدائی دور کے مسلمان اسکالرز نے موسیقی اور اس کے روحانی اثرات کے بارے میں کافی کچھ تحریر کیا۔ مشہور عرب اسکالر غزالی نے موسیقی کے کچھ بنیادی اصول و ضوابط اپنی تصانیف میں مرتب کی۔ ان مرتب شدہ اصولوں کو ہندوستان میں صوفیاء کرام کے دور میں پروان چڑھایا گیا، اور بالخصوص موسیقی کی صنف قوالی میں ان اصولوں کو مستعمل کیا گیا۔ اور یوں قوالی کی ایجاد اور ترویج کا سہرا صوفیاء کرام کو جاتا ہے۔ قوالی کب اور کیسے ظہور پذیر ہوئی، اس بارے میں مستند تاریخی شواہد کی کہانی مشرق کی اس سرزمین پر صوفی ازم کے پھیلاؤ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والوں میں ایک مشہور و معروف نام حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ نظام الدین آقا لیجئے میرا سلام، اے نظام الدین آقا لیجئے میرا سلام۔ میں ہوں خادم آپ ہی کا، میں ہوں خادم آپ ہی کا، لیجئے میرا سلام، اے نظام الدین۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص میں ایک نام ایسا بھی ہے جس نے بر صغیر کو موسیقی کا یہ لازوال تحفہ دیا، جسے فن موسیقی آج قوالی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ نام ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں جو بیک وقت مذہبی حوالے سے بھی شہرت رکھتی ہو اور ساتھ ہی شاعری اور موسیقی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ مگر یہ منفرد مقام تاریخ میں صرف اور صرف حضرت امیر خسرو کو ہی حاصل ہے۔ آج رنگ ہے اے ماں، اے بھی میرے محبوب کے گھر، شکیری میرے محبوب کے گھر۔ حضرت امیر خسرو نے کئی آلات موسیقی بھی ایجاد کیے اور قوالی کے اصول اور اصناف بھی متعارف کرائے۔ اس کی گائیکی کو مختلف اصناف میں تقسیم کیا، جن میں اہم ترین اصناف قلبانہ، نقش، گل، ترانہ، ہوا، تلانہ، سہیلا، تروٹ اور رنگ ہے۔ قوالی کی روایت جو ہے اس کا تعلق حضرت امیر خسرو سے ہے، اور حضرت امیر خسرو ہی نے اس کو ایجاد کیا، اور یکدم یہ مقبول ہو گئی۔ اور ایک بڑا مشہور کلاسیکل گھرانہ ہے قوال بچوں کا، جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ قوالی ہی گاتے تھے صرف، اور یعنی گانے بجانے والے لوگ یا جو اس کام سے جو منسلک لوگ ہیں ان میں بہت عزت اور تعظیم سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علاء الدین خلجی کے دور میں ایک شخص پنڈت گوپال داس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ انہیں فنون لطیفہ اور خصوصاً علم موسیقی سے کوئی واقفیت نہیں،
जबकि हिंदू मजहब में भजन की रिवायत और फनून लतीफा से शगफ मजहब का हिस्सा है। और यूं खिलजी के दरबार से वाबस्ता कुछ लोग गोपाल दास को जवाब देने के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया से राब्ता करते हैं। आप अपने मुरीद खास हजरत अमीर खुसरो को इस काम के लिए मुंतखब करते हैं। हजरत अमीर खुसरो इस काम को अंजाम देने के लिए हजरत निजामुद्दीन से चंद माह की मोहलत लेते हैं। इन चंद महीनों में हजरत अमीर खुसरो 12 खुशावाज नौजवानों को मौसीकी की तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हैं। वो नौजवानों को एक हदीस मन कुन तो मौला खास लय और ढंग से याद कराते हैं। एक रिवायत है कि जब ये 12 नौजवान पंडित गोपाल दास को चैलेंज का जवाब देते हुए वो समा बांधते हैं तो पंडित गोपाल दास लाजवाब होकर अपने कई साथियों समेत मुसलमान हो जाता है और गोपाल दास अब्दुल अजीज के नाम से जाना जाता है। वो 12 नौजवान जो गोपाल दास के सामने कौल पेश करते थे कव्वाल कहलाने लगे। इन्हीं नौजवानों ने मौसीकी के पहले कव्वाल घराने की बुनियाद रखी। ये नौजवान ताली की थाप, साज़ो आवाज, लय और ताल के साथ सूफियाना कलाम के जरिए समा बांधने में कमाल रखते थे। कव्वाली का दौरानिया आमतौर पर 15 से 30 मिनट होता है, लेकिन वो कौन से दो मशहूर कव्वाल हैं जिन्होंने 60 मिनट से ज्यादा की कव्वाली गाने का एजाज हासिल किया? और जानिए जवाब कुछ देर बाद।